بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر بریگیڈیئر ڈاکٹر انوار الحق ہے۔ میں ENT کا پروفیسر ہوں۔ آج میں آپ کو بہرے پن کے بارے میں بتاؤں گا کہ بہرا پن کیوں ہوتا ہے۔ بہرا پن معمولی بھی ہو سکتا ہے، درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، شدید بھی ہو سکتا ہے اور انتہائی شدید بھی ہو سکتا ہے جس میں بالکل سنائی نہیں دیتا۔ اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 یا 3 طرح میں۔ ایک کو کنڈکٹیو ڈیفنس کہتے ہیں، جس کے اندر آواز عام طور پر ہوا سے ہمارے درمیانی حصے سے ہوتی ہوئی کان کے اندرونی حصے تک نہیں پہنچتی۔ اس کے اندر بیماری یا تو کان کے پردے سے پہلے ہو سکتی ہے یا پردے سے لے کے کان کے درمیانی حصے میں اندرونی حصے سے پہلے ہو سکتی ہے۔ تو کنڈکٹیو ڈیفنس کی 2 قسم کی وجوہات ہیں۔ یہ کہ کان کے بیرونی حصے میں اور کان کے درمیانی حصے میں۔ تو کان کے بیرونی حصے میں جو وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں میل سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے کان کے بیرونی حصے کے صرف باہر کے 1/3 حصے کے اندر میل بنتی ہے اور وہیں پر جمع ہوتی رہتی ہے، اور عام طور پر وہ گرتی بھی رہتی ہے۔ ہم لیٹتے ہیں تو تکیے پہ گر جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے جمع بھی ہو جاتی ہے۔ تقریباً 80% سے لوگ زیادہ ایسے ہیں جن کو ایک دفعہ بھی کان کی صفائی کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کئی لوگوں کو 1-8 دفعہ زندگی میں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن کوئی 1 in 1 ملین لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو عام طور پر ہر 2 یا 3 مہینے کے بعد کان کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے باوجود یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اور اس کا علاج صرف صفائی ہی ہے، جس کو ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے یا ENT اسپیشلسٹ کر سکتا ہے۔ عام ڈاکٹر سے وہاں پر زخم ہونے کے اور نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ میل کے علاوہ اگر کان کے بیرونی حصے میں کوئی پھوڑا نکل آئے، پھنسی نکل آئے اور سوجن کی وجہ سے کان بند ہو جائے تو بھی آواز آگے تک نہ جا سکے تو بھی وہ ڈیفنس کی وجہ بنتی ہے۔ یا کان کے بیرونی حصے میں کوئی چیز ڈال لیں ہم، جیسے کہ آپ نے کوئی شرہ ڈال لیا، بچے ڈال لیتے ہیں، یا کوئی ربر کا پیس ڈال لیا، تو وہ بھی کان کو بند کر سکتا ہے اور اس سے بھی سنائی میں کمی آ جاتی ہے۔ کوئی کیڑا کان میں چلا جائے وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور کئی لوگوں کا کان کا سوراخ قدرتی طور پہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے، اور کان کے اندر جو میل بنتی ہے وہ فریکوینٹلی اس کو بند کرتی رہتی ہے اور اس کو صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کئی لوگوں کے کان کا سوراخ پیدائشی طور پر بنا نہیں ہوتا، although کہ اندر کان کے سننے کی صلاحیت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن باہر کان کا سوراخ ہی بند ہوتا ہے۔ کان کا اندرونی اور درمیانہ حصہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپریشن سے سنائی بہتر ہو سکتی ہے۔ کان کے اندر کسی قسم کی غدود ہو سکتی ہے، کوئی گلٹی ہو سکتی ہے، یا کان میں ہڈی کان کی کئی دفعہ بڑھ جاتی ہے، اور اس وجہ سے کان کا بیرونی سوراخ بند ہو جاتا ہے اور کان باہر سے پردے تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ کان کے بیرونی حصے میں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب ہم کان کے درمیانی حصے کی طرف آتے ہیں، جس میں جو پردے سے شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلی وجہ تو بہت کامن ہے کہ کان کے پردے میں سوراخ ہو سکتا ہے، جو عام طور پر انفیکشن کی وجہ سے کان کے اندر پس بنتی ہے، وہ پریشر ڈالتی ہے اور کان کے پردے کو پھاڑ کے باہر آ جاتی ہے۔ اس سے سنائی میں کمی ہو جاتی ہے، یا کوئی چوٹ لگتی ہے، تھپڑ لگ جائے یا کوئی فٹ بال کان کے اوپر لگ جائے، تو اس وجہ سے بھی کان کے جو سنائی ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر کان میں ایک بیماری جس کو ہم ٹمپینوسکلیروسس کہتے ہیں، اس میں کان میں عام طور پر پتھر اور فائبرس ٹیشو جیسی لیئرز جم جاتی ہیں، جو پردے کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں اور اندر کان کی ہڈیوں کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں، اور ان وجہ سے کان کے اندر آواز کان کے درمیانی حصے سے ہوتی ہوئی اندرونی حصے تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر ایک بیماری جس کو ہم آٹوسکلیروسس کہتے ہیں، وہ ایسی بیماری ہے جس میں کان کی ہڈی بڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور کان کے درمیانی حصے کی آخری ہڈی ہوتی ہے، وہ جہاں پر فٹ ہوئی ہوتی ہے وہاں پر وہ جگہ کان کی ہڈی بڑھنے کی وجہ سے ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اس کو
تیسری ہڈی کو ہلنے کے اندر پریشانی پیش آتی ہے، تو اس کے لیے ہم اس ہڈی کو نکال کر اس کی جگہ پلاسٹک کی چھوٹی ہڈی ڈال دیتے ہیں جو ہلنا شروع کر دیتی ہے اور آواز دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اینیو ٹمپینوسیکلیروسس سینسری نیورل ہیئرنگ آٹوسیکلیروسس سینسری نیورل ہیئرنگ لاس بھی کرتی ہے، تو اس میں عام طور پر مکس لاس ہوتا ہے، لیکن اس میں آپریشن سے کافی زیادہ فائدہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں میں عام طور پر کان کے درمیانی حصے کے اندر پانی بھر جاتا ہے، یا بڑوں میں بھی انفیکشن ہو اور اینٹی بایوٹکس کھانے سے جراثیم تو مر جاتے ہیں لیکن وہاں پر پانی بھرا رہ جاتا ہے، اور ہوا کی جگہ جب پانی لے لیتا ہے اور گاڑھا قسم کا پانی لے لیتا ہے تو عام طور پر آواز پھر پردے سے لے کے اندرونی حصے تک ٹرانسمٹ نہیں ہوتی، تو اس سے بندے کو سننے کے اندر بہتری مطلب سننے کے اندر دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم سینسری نیورل ہیئرنگ لاس یا دوسری قسم کا ہیئرنگ لاس جس کو نس کی کمزوری کہتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ کان کا اندرونی حصہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بیماری ہو، یا وہ نس جو کان کے اندرونی حصے کو دماغ تک لے کے جاتی ہے آواز کو، یا دماغ کے اس حصے میں پرابلم آ جائے جس کا سنائی کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کو سینسری نیورل ہیئرنگ لاس کہتے ہیں۔ یہ والا جو ہیئرنگ لاس ہے اس کے ساتھ عام طور پر کانوں میں آواز بھی آتی ہے، اور یہ مستقل سماعت کی سب سے بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ جو لوگ یہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، دوائیوں کے اثرات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا بندے کو دماغ کی جھلی میں سوجن اور بخار کی وجہ ہو جس کو گردن توڑ بخار کہتے ہیں، اس وجہ سے ہو تو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا جو گنگے بہرے بچے ہوتے ہیں ان میں بھی زیادہ تر سینسری نیورل ہیئرنگ لاس ہوتا ہے کہ اندرونی حصے سے کان کے آواز آگے دماغ تک نہیں جا رہی ہوتی، جس کا علاج کوکلیئر امپلانٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سینسری نیورل ہیئرنگ لاس اگر معمولی ہو تو شاید کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر درمیانہ یا شدید ہو تو اس میں عام طور پر آرا ہی کام کرتا ہے۔ اس کا علاج پوری دنیا میں کسی بھی دوائی یا آپریشن سے ممکن نہیں ہے۔ اگر بہت شدید ہو جائے جس میں آواز بالکل نہ آئے تو بڑوں میں بھی کوکلیئر امپلانٹ کیا جا سکتا ہے، اگر انہوں نے بولنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہو پہلے، اور بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے ان کو سنائی دینے میں پرابلم ہوتی ہو تو کوکلیئر امپلانٹ ان میں مدد کر سکتا ہے۔ تو تیسری جو قسم ہے اس کو ہم مکس لاس کہتے ہیں، جس میں کچھ کان کے ہوا سے لے کے کان کے اندرونی حصے تک آواز بھی کم پہنچتی ہے، اور اندرونی حصے میں بھی سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس کو ہم مکسڈ ہیئرنگ لاس کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں عام طور پر سنائی کم دینے کی یا بہرا پن کی۔ تھینک یو ویری مچ۔